महाबीर کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسے پیش آ رہے تھے رضا سے؟ گھر آ کر وہ خفا ہوئی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ نارمل انسانوں کے بیچ آ کر مجھے بھول گئی ہو کیا؟ میں پورا نارمل نہیں ہوں، پر ہر چیز فیل ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے دل بھر گیا تو بتا دو، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، پھر چلی جانا جس کے پاس جانا ہے۔ اور صدق نے غصے سے جواب دیا، اور جواب بھی ایسا جس کی زمروش کو امید نہ تھی۔ میرا دل بھر گیا؟ مجھے چھوڑ دو کہ کہہ کیا رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ زمروش شوق میں تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا اس رضا کے ساتھ ملنا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ شکوہ کن نظریں اس پر جما کیا زمروش کی آئیبرو پھیل کے۔ وہ بس مجھے صابرے پکڑنا سکھا رہے تھے۔ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا زمر، پر تمہاری بے وفائی نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے بے وفائی کرنی ہے تو اس سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ میرے ہاتھوں پھر سے کوئی گردن کٹ جائے گی۔ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے سختی سے تنبیہ کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز ایسا مت کہو، بار بار چھوڑ جانے کا مت کہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ رو دینے کو ہوگی۔ اس سے یہ الفاظ سنے نہیں جا رہے تھے۔ دوبارہ کسی سے بات کرتے نظر نہ ہو مجھے۔ ماہبیر ٹیبل کو لات مار کر کمرے کے اندر بند ہو گیا۔ زمروش اپنی صفائی لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ حساس لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اپنے ساتھ منافقت کر جاتے ہیں۔ کیسے دن آ گئے؟ ایک ہفتہ ہو گیا، اور کتنے دن ایسا رہنا پڑے گا؟ اما بیگم نے افسردگی سے سر جھٹکا۔ وہ آج نواب صاحب سے ملاقات کے لیے آئی تھی، اور اس وقت ملاقاتی کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مہابیر روز کال کر کے پوچھتا ہے آپ کا؟ وہ شوہر سے گمگساری کرتے بولی۔ آپ نے اس سب کا بتایا تو نہیں؟ شامیر صاحب ٹینشن سے ایک ہفتے میں بہت ڈھل سے گئے تھے۔ اب تک تو نہیں، روز نیا نیا بہانہ کرنا پڑتا۔ اب تو ان دونوں کو شک ہو گیا۔ دیبا بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ شامیر صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ مہابیر کو واپس بلا لیتے ہیں۔ انہیں ایک آس سی نظر آئی۔ نہیں، بالکل نہیں، پرسوں 21 تاریخ ہے، وہ فیسٹیول میں کھیلنے جا رہے ہیں، اس وقت اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ آغا صاحب نے فوراً انکار کیا۔ ماں بیگم نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ آپ پریشان نہ ہو، یوشا دیکھ رہے، جلد میری ضمانت ہو جائے گی۔ انہوں نے دلاسا دیتے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ ماں بیگم بے دلی سے ملاقات کا وقت تمام ہونے پر حویلی آ گئی۔ یوشا اور کیہان صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے فکر ہو کر چائے پی رہے تھے۔ تم دونوں کو اپنے باپ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے؟ ایک ہفتہ ہو گیا وہ جیل میں ہے، کچھ کر کیوں نہیں رہے تم لوگ؟ باہر نکالو شامیر کو۔ اما بیگم لاؤنج میں آتے ہی ان پر برس پڑی۔ اتنا آسان نہیں ہے اما بیگم، کرپشن، قبضے، معصوم لوگوں کا قتل، اتنے سارے کیسز ہیں، بیل ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ یوشا کھڑا ہو کر ان کے پاس آیا اور کندھوں سے تھام کر وضاحت دی۔ خدا غارت کرے اس سرفراز کو، جب الیکشن کا وقت تھا شامیر ان کے کیمپین میں سب سے پیش تھے، اور اب وہ انہیں پوچھ بھی نہیں رہا۔ اما بیگم آپ دیدہ ہوگی۔ اما بیگم مطلب ہی زمانہ ہے، کسی سے اچھے کی امید مت لگائیں، یوشا نے دلاسا دیتے کہا اور انہیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ دیبا بیگم من ہی من میں افسردہ ہو رہی تھی، ان کا دل تسلی نہیں ہو رہا تھا۔ فیڈریشن بورڈ آف گیمز کے میدان میں مہابیر فینسنگ یونیفارم پہنے، موبائل ہاتھ میں پکڑے، بار بار آغا صاحب کا نمبر ملاتے دائیں سے بائیں ہوتا رہا۔ مہابیر، وہ بیزی ہوں گے، آپ کا فیسٹیول بھول گئے ہوں گے، سمروش نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، آغا صاحب میرا کمپٹیشن نہیں بھول سکتے، وہ مجھے آل دا بیسٹ کہنا نہیں بھول سکتے۔ مہابیر کے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ کال کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، ان کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ بس انہیں یاد کرو اور بسم اللہ کرو۔ زمروش نے اناؤنسمنٹ پر غور کرتے ہوئے دوبارہ ہمت باندھی۔ پر آغا صاحب، ان سے بات کیے بغیر کیسے شروع کروں؟ وہ بے دل ہو گیا۔ اصل چیز تو دعا ہے، اور دعا غیبی طاقت رکھتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تو عرش کو چھوتی ہیں۔ اس وقت آغا صاحب اور اما بیگم یہاں نہیں ہیں، پر ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ چلیے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، زمروش نے مستحکم لہجے میں کہا۔ اسپیکر پر اپنا نام سن کر مہابیر نے لمبا سانس لیا اور فیس ماسک پہن کر میدان کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ شفیق صاحب اور رضا پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ان کے ادارے سے جینٹس میں مہابیر اور لیڈیز میں مس رفت حصہ لے رہی تھی۔ شفیق صاحب نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور کچھ ضروری ہدایات دی۔ مہابیر سر کو خم دے کر گراؤنڈ کے اندر آ گیا۔ فینسنگ گراؤنڈ 2 فٹ چوڑی اور 14 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ دونوں سروں پر ایک ریڈ لائن اور اس کے آگے 3 فٹ پر سفید لائن ہوتی ہے۔ فینسر کو اس سفید لائن کے حدود میں کھیلنا ہوتا ہے۔
महाबीर ने अपने मुकाबिल प्लेयर से दस्ताना टकरा कर गेम का आगाज किया। दोनों प्लेयर अपनी अपनी लाइन के हदूद में खड़े हो गए। वार करने का पहला मौका मुकाबिल प्लेयर को दिया गया। महाबीर उसके हाथों से ज्यादा पैरों की हरकत पर फोकस कर रहा था। उसे ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि उसके कदम उठाने और बाजू आगे करने से पहले वो बचाव की सूरत पीछे हो जाएगा, और उसके तवक्कात के मुताबिक ऐसा ही हुआ। ये वार खता जाने पर पॉइंट महाबीर को मिला। दूसरा मौका महाबीर का था। मुकाबल प्लेयर अपनी जगह उछलता उसे कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन महाबीर ने बचपन से एक ही काम तो दिल से सीखा था, और वो थी तलवार जनी। मास्क के पीछे से ही महाबीर ने आईब्रो उठाकर उसकी होशियारी भांपते खुद को तैयार किया। कोच की सीटी बजाते ही वो आगे हुआ। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुकाबल को बचने का मौका ही न मिला, और फॉइल उसके सीने पर टच हो गया, जिससे दूसरा पॉइंट भी महाबीर के नाम हुआ। शफीक साहब उसकी कारकर्दगी से काफी खुश थे। वहीं रजा भी अपने प्लेयर को पॉइंट टेबल पर आगे बढ़ते देखकर महसूस नजर आया। उन दोनों से भी ज्यादा खुश समरुश थी। उससे दिल से चाहता कि काश इस वक्त नवाब साहब और अम्मा बेगम वहां होते। 3 मिनट के पहले राउंड में महाबीर 8 और 3 से बढ़तरी हासिल हुई। पहले राउंड के ब्रेक में दूसरे टीम के कोच ने महाबीर से मिलते उसे सरता पैर देखा था। सुना था आप ऑटिस्टिक हैं, फिर इतने तरकीब कैसे सीख लिए? वो दांत के साथ साथ इस्तेहज़ाइया जुमला भी कस गया। सर, ऑटिस्टिक पेशेंट के कई इकसाम होते हैं, और उनकी पहली किस्म शार्प माइंड कैरियर कहलाते हैं। ये इंसानी दिमाग के सबसे तेज तरीन प्रोसेसर्स होते हैं। ऐसे दिमाग अगर काम पर लग जाए तो कदम उठने से पहले मुकाबल का दाव जांच लेते हैं, और मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ। उसे बुरा माने बगैर अपना ऑटिज्म का तबका बताया। दूसरा कोच महसूस होते आईब्रो झुकाकर वापस मुड़ गया। दूसरी तरफ शामिर साहब सलाखों के पीछे बैठे हाथ में पहनी घड़ी को देख रहे थे। महाबीर का गेम शुरू हो गया होगा। उम्मीद है वो अच्छा खेले। उसने मेरे कॉल का कितना वेट किया होगा, पर उस कमबख्त इंस्पेक्टर ने कॉल करने ही नहीं दिया। उन्होंने अपने आप से गुफ्तगू करते सर झटका था। इंसान की फितरत में हसद और फसाद अगर ना होते तो किसी भी जमाने में याकूब और यूसुफ जुदा ना होते। दूसरे राउंड में फॉइल के बजाय साबरे का मुकाबला हुआ। उस मुकाबले की नौयत कदरे सख्त थी, लेकिन महाबीर डटा रहा। उसने 15 मुकाबल 13 से बढ़तरी हासिल की। तीसरा राउंड विनर का इंतखाब करने वाला था। तीसरे राउंड में साबरे को एपे से बदला गया। हथियार पर तो महाबीर को पूरी फौकियत हासिल थी, मगर इस राउंड में मुकाबल प्लेयर पिछले साल का गोल्ड मेडलिस्ट था। वो कद काट के साथ साथ खेल में भी महाबीर से एक दर्जा ऊपर था। उस राउंड में वो 4 और 10 की शिकस्त से हार गया। तीनों राउंड के पॉइंट्स को टोटल करके महाबीर फेडरेशन फेस्टिवल के सिल्वर मेडल का हकदार बना। उसने बाएतमादी से जज के आगे सर नीचे करके सिल्वर मेडल पहना। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज रहा था। आज का खेल फेडरेशन फेस्टिवल का यादगार खेल था। किसी को हार जीत से गर्ज न था। उनको तो बस एक ऑटिस्टिक मरीज को फेंसिंग करते देखना था। महाबीर ने अपने हंसने कारकर्दगी से सबके दिलों को जीत लिया था। स्टेज से उतरकर वो सिल्वर मेडल हाथ में पकड़े जमरुश के पास आया। उसने लब भींच कर सिल्वर मेडल की जानिब इशारा किया। ये तो शुरुआत है, आज गोल्ड नहीं सिल्वर ही सही। अब आप और अच्छे से फेंसिंग कर सकोगे। उसने हौसला अफजाई करते उसके सिल्वर मेडल को मसरूर होते देखा। महाबीर की खुशी दुगनी होगी। अब उसे सबसे पहले खस्तार जाकर आगा साहब और अम्मा बेगम से ये कामयाबी शेयर करनी थी। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि हस्तार में एक तूफान पहले से उनका मुंतजर था। ये उन जमीनों के पेपर्स हैं आगा साहब, आपको उन पर साइन करके वापस कबीले वालों को देना होगा। योशा ने कुछ कागजात की फाइल उनके सामने रखी। यही ऑप्शन है आपकी बेल की। पहले जमीनें वापस करेंगे, फिर लोगों से खून माफी लेंगे, कोर्ट में क्लियरेंस पेश करेंगे। बाकी करप्शन का मामला तो चलता रहता है। उसके साथ खड़े वकील ने अपनी राय का इजहार किया। शामिर साहब ने सर को खम देकर फाइल थामे और साइन करने लगे। एक अफसोस भी था और पछतावा भी। अफसोस इस बात का कि जिस अमल के जरिए लोगों की जानें ली थी वो जमीनें वापस करनी पड़ी थी, और पछतावा इस बात का कि उसी वजह से महाबीर बद से बदतर हो चुका था। साथ साथ उस बात का शुक्र भी था कि वक्त रहते ही वो वापस ठीक हो गया। मैं आज ही कबीले के लोगों से माफी नामे पर दस्तखत करवाता हूँ। योशा फाइल वापस लेकर तसल्ली देते आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ हवेली में जहां महाबीर की सिल्वर मेडल लेकर लौटने की खुशी थी, वहीं शामिर की गैर मौजूदगी का दुख भी। कई सारे लोग उसे सराहने हवेली के सामने मौजूद थे। महाबीर ने सिल्वर मेडल गले में डाले गाड़ी से सर बाहर निकाल कर हाथ हवा में लहराया था। उसकी कामयाबी पे सब बेहद खुश थे। अम्मा बेगम हाथों में फूलों का हार लिए उनके इस्तकबाल में खड़ी थी। महाबीर तेजी से कार से उतरा और उनके गले मिला। अम्मा बेगम ने फूलों से खुशामदीद किया। अम्मा बेगम, आगा साहब कहाँ हैं? उसने मुतलाशी नजरों से हवेली के अंदर देखा था। आगा साहब उसे लेने नहीं आए।
یہ تو اسے اگنور کر دیا، مگر وہ حویلی میں بھی اس کے استقبال میں غیر موجود تھے۔ یہ بات اسے ہضم نہ ہوئی۔ وہیں زمروش بھی اماں بیگم کے تاثرات دیکھ کر مشکوک ہوئی تھی۔ کیا بات ہے اماں بیگم، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ مہابیر کے ایکسائٹمنٹ میں ان کے اسٹڈی روم کی جانب قدم اٹھتے قدم رک کے اس نے گلے سے پھولوں کا ہار اور اپنا سلور میڈل اتار کر بہادر کاکا کو تھمایا اور مڑ کر اماں بیگم کے روبرو آیا۔ آغا صاحب کہاں ہیں اماں بیگم؟ اس نے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے۔ اماں بیگم نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ راز مزید چھپا نہیں رہ سکتا تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا اور پچھلے 1 ماہ میں ہوئے سارے واقعات مہابیر اور زمروش کے گوشت گزار کرنے لگی۔ ساری رودات سنا کر وہ خاموش ہوئی۔ مہابیر کی گردن کی رگیں تن گئی تھی، آنکھوں میں سختی اور سینے میں گرمی بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایڑیوں کے بل گھوم کر کار کا رخ کیا۔ رکو مہابیر، زمروش نے اسے پکارا۔ نہیں زمر، آج نہیں، بات میرے آغا صاحب کی ہے، آج میں نہیں رکوں گا۔ اس نے زمروش کی بات سنے بغیر ٹوکا۔ میں روک نہیں رہی۔ اس نے مہابیر کی تلوار اس کے سامنے کی، جو کار سے اترتے ہوئے اس نے اٹھا لی تھی۔ جب بات باپ کی عزت پر آئے تو رکنا چاہیے بھی نہیں، آغا صاحب کو ساتھ لے کر آنا۔ اس نے چیلنج کرنے کے انداز میں آنکھیں بڑی کی۔ مہابیر تاثرات مزید ٹھوس بناتے اس کے ہاتھوں سے اپنی تلوار لے کر پورچ کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ آغا صاحب کے لیے جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا ہے، آج اسے اپنے الفاظ ثابت کرنے تھے۔ یوشا کیہان اور سرفراز صاحب حجرے میں بیٹھے تھے۔ کئی سارے غریب کسان جنہوں نے کبھی نواب صاحب کے خوف اور مہابیر کے ہاتھوں اپنا کوئی پیارا گوا کر زمین کھوئی تھی، آج ایک امید لیے ان تینوں مغرور اور متکبر مردوں کے سامنے کتار بنا کر کھڑے ہوئے۔ ایک ایک کر کے یوشا کا مینیجر فائل پر لکھے نام پڑھ کر مطلوبہ شخص کو اس کی زمین کے پیپرز واپس کر دیتا۔ سرفراز اور کیہان کو اس کی یہ چل سمجھ نہ آئی۔ تم پیپرز واپس کیوں کر رہے؟ تم نے کہا تھا یہ پراپرٹی ہم آپس میں بانٹیں گے نا؟ سرفراز پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، اگر ایسے ہی کاغذات رکھ لیں گے تو ان لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان خزدار کا بادشاہ کون ہے؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب نواب شامیر احسانی اور نواب مہابیر احسانی کا نہیں، ہمارا راج شروع ہو چکا ہے۔ اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر فخریہ مسکراتے انہیں دیکھا تھا۔ وہ محسوس ہو کر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سب کو کاغذات واپس مل گئے۔ یوشا نے کھڑے ہو کر اپنا کوٹ درست کرتے پوچھا۔ جی چھوٹے نواب، مل گئے۔ آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، اللہ آپ کی مراد پوری کرے۔ غریب عوام مشکور ہوتے دعائیں دینے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کاغذات رکھنے کے لیے واپس نہیں دیے بے وقوفوں، کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ نواب شامیر احسانی کی جگہ ہمارے نام درج کیے ہیں، اس لیے سٹیمپ لگا کر واپس کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے اعلانیہ صورت صدا لگائی۔ عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، ہاتھ آئے اور منہ کو نہ لگا کہ مستاق اب اپنے کاغذات دیکھ کر رونے لگے۔ سب کی الگ الگ فریاد تھی۔ ماحول میں بھگدڑ سمجھ گیا کہ ہاں نے اٹھ کر ہوائی فائرنگ کی تو ایک لمحے کا سکوت سجا گیا۔ پر کٹے پرندوں کی طرح پڑپڑانے کیوں لگ گئے؟ کسی نے ہوشیاری کی تو یہیں گولی مار دوں گا، انگوٹھا لگاؤ جلدی اور چلتے بنو، کہ ہاں نے اپنا رعب دکھایا تھا۔ کلاشنکوف اٹھائے پہرے داروں کے خوف سے ایک ایک کر کے کسان پیپر پر انگوٹھا لگا کر واپس دینے لگے۔ ایک کے بعد ایک روتا ہوا خالی ہاتھ مروڑتا واپس جانے لگا اور ان تینوں کی خباثت بھری مسکان بڑھنے لگی تھی۔ وکیل صاحب اپنے کیبن میں بیٹھے تھے جب کوریڈور میں شور بلند ہوا۔ جب تک وہ معاملے کا تعین کر پاتے، مہابیر ان کے کیبن کا دروازہ دھکیل کر لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا اور سیوں تیش میں آتے دیکھ کر وکیل غیر ارادی طور پر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وکیل صاحب، آغا صاحب کی اب تک ضمانت کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے ان کا کالر جکڑ لیا۔ اپلائی کیا ہوا ہے مہابیر، وقت لگتا ہے ایسے کیسوں میں۔ وہ میز پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچاتے کھنکارے۔ 1 مہینہ کافی نہیں ہے تمہیں؟ وہ اس کے چہرے کے قریب دانت پیستے گرایا۔ وکیل صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لرز اٹھا۔ میری جیل پہنچنے تک اگر آغا صاحب باہر نہیں نکلے تو اپنی گردن دھڑ سے الگ کروانے کے لیے تیار رہنا۔ اس نے دھمکاتے ہوئے وکیل کو گھسیٹ کر میز کی اوٹ سے باہر نکالا اور کالر سے جکڑے ہوئے ہی کیبن سے باہر لے گیا۔ پارکنگ تک آ کر مہابیر نے وکیل صاحب کو پرے کیا اور خود اپنی کار میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ کہاں پھنس گیا؟ نواب بھائیوں کے بیچ میں۔ اس کی بات نہیں مانی تو تلوار چلائے گا، اس کی بات نہیں مانی تو وہ گن چلائے گا۔ وکیل صاحب سر جھٹک کر ہوں کرتے اپنی کار کی جانب لپکے۔ مہابیر کی کار خاصدار سٹی تھانہ کے سامنے رکی۔ وہ دروازہ کھول کر اترنے لگا کہ ڈرائیور نے مخاطب کیا، مہابیر بابا تلوار۔ اس نے اگلی سیٹ پر پڑی اس کی تلوار کی سمت اشارہ کیا۔ کچھ جنگیں دماغ سے لڑی جاتی ہیں کاکا، ہر کام میں ہتھیار کا استعمال ضروری نہیں۔
اسے یہی رہنے دے۔ اس نے مستحکم انداز میں اپنی رائے ظاہر کی اور کار سے اتر گیا۔ جیل کے اندر وہ بے خوف انداز میں حوالات کے اندر جھانکتا آغا صاحب کی تلاش میں لگ گیا۔ 2 سے 3 حوالات کے بعد اسے ایک 4 دیواری میں نواب شاہ میر احسانی فرش پر بیٹھے نظر آئے۔ مہابیر کا دل رک گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اپنے آغا صاحب کو اس حالت میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ کسی جانی پہچانی خوشبو کے احساس سے نواب صاحب نے اٹھ کر دیکھا تو مہابیر پر پرنم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مہابیر، آگے تم، سنا میڈل جیت کے، بہت مبارک ہو۔ آغا صاحب اٹھے اور سلاخوں کے پار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے بالوں اور کندھوں کو چھو کر محسوس کیا۔ سفید قمیض شلوار پر کالا ویسٹ کوٹ پہنے، چھوٹے بال اور نفاست سے بنائی شیپ، چوڑا سینہ، مضبوط بازو، چہرے کے ٹھوس نقوش پر معصومیت لیے اپنے مہابیر کو دیکھ کر نواب شاہ میر احسانی بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ مہابیر ان کی بڑی ہوئی سفید داڑھی، ستا ہوا چہرہ، پھیکا رنگ اور خستہ حالت دیکھ کر افسردہ ہوا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹ جائے اور وہ فنا ہو جائے۔ اس سے اپنے آقا صاحب کو اس حال میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑا انسپکٹر، جو کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے اشارے کا غلام تھا، مہابیر کو بغیر تلوار دے کر سینہ تانے کھنکارا۔ مہابیر احسانی، سلور میڈل جیتنے والا خستار کا پہلا تلوار سن، بنا اجازت اندر کیسے آئے؟ آج ملاقات کا دن نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے، اس نے نفرت سے کہا۔ اس کی باتیں مہابیر کے دل پر ابلتے لاوا کی مانند لگ رہی تھیں۔ آقا صاحب کو باہر نکالو، وہ بنا مڑے مخاطب ہوا۔ پہلے ضمانت کے کاغذات لے کر آؤ۔ اس نے اپنی ٹون برقرار رکھی۔ یہاں مہابیر کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس سے لب بھینچ کر پلکیں میچ کر افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ لمبا سانس لیتے ہوئے ایک جھٹکے سے مڑا اور اپنا ایک ہاتھ انسپکٹر کے سر کے پیچھے رکھا اور دوسرا اس کی تھوڑی پر۔ اس کا انداز انتہائی وحشت ناک تھا اور انسپکٹر کے سر اور تھوڑی پر گرفت اتنی ہی سخت کہ اگر وہ مخالف سمت میں ہاتھوں کو حرکت دیتا تو اس کی گردن ٹوٹ ضرور جاتی۔ خالی ہاتھ دیکھ کر کمزور سمجھ لیا کیا؟ ابھی بازوں میں اتنا دم ہے کہ آقا صاحب کے لیے بنا ہتھیار کے بھی کسی کی گردن توڑ دو۔ باہر نکالو انہیں ابھی۔ وہ انسپکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھرایا۔ انسپکٹر کی سانس بند ہونے لگی۔ اس نے ساتھ کھڑے حوالدار کو دیکھا اور تیزی سے آگے آ کر نواب صاحب کے حوالات کا دروازہ کھولنے لگا۔ ان کے باہر آنے پر مہابیر نے انسپکٹر کو پرے دھکیلا اور خود آغا صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ وکیل صاحب ضمانت کے کاغذات لے کر آتے ہی ہوں گے، میں انہیں گھر لے کر جا رہا ہوں۔ آگے جو بھی کارروائی ہوگی وہ مجھ پر ہوگی، انہیں اس کیس سے خارج کر دو۔ گردن موڑ کر فرش پوش ہوئے انسپکٹر کو دیکھ کر فکرہ مکمل کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جیل سے باہر آ کر شاہ میر صاحب رک کے، نہیں مہابیر، تم پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یہ سارے اللیگل کام میں نے کیے ہیں، کیس مجھ پر ہی ہوگا۔ آغا صاحب نے تردید کی۔ آغا صاحب، قتل میں نے کیے ہیں تو کارروائی مجھ پر ہوگی، آپ نے صرف قبضے کیے تھے جو یوشا نے واپس کر دیے۔ اب آپ آزاد ہوں۔ اس نے منطق سمجھایا اور ان کو ساتھ کار میں بٹھایا۔ لیکن کرپشن، وہ آخری کیس بتانا نہ بھولے۔ اس ملک کے 90% سیاستدان کرپشن میں ملوث ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی۔ تو جب تک احتساب ان کو نہیں پکڑ لیتی، آپ کا کچھ نہیں کر سکتی۔ مہابیر تلخ حقیقت سے آشنا کیا۔ آغا صاحب اس نے اور ہوشیار مہابیر کا روپ محبت بھری نظروں سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ یوشا اور کیہان اپنی کامیابی پر خوش ہوتے حویلی لوٹے کہ ٹھٹک کے آغا صاحب اور مہابیر بڑے صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ مہابیر خوشی خوشی ان سے اپنی فیسٹیول کی باتیں شیئر کر رہا تھا اور آغا صاحب اس کا سلور میڈل ہاتھ میں لیے اسے سن رہے تھے۔ اما بیگم اور زمروش بھی اپنے گپ شپ میں مگن تھی۔ قدموں کی چاپ پر سب نے اس جانب دیکھا تھا۔ مہابیر اٹھ کر بے لچک انداز میں چلتا ان کے پاس آیا۔ مبارک ہو بھائی، یوشا نے حالات سنبھالنے پہ پہل کیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی جیت پر۔ اس کے بعد کیہان نے مہابیر کو گلے لگایا۔ قبیلے کے لوگوں کو پیپرز واپس کر دیے؟ مہابیر نے سیدھے مدعے کی بات کی۔ جی، وہی سے آ رہے ہیں۔ یوشا نے حد درجہ تاثرات نارمل رکھے۔ کیہان کی دھڑکن تیز تھی مگر بظاہر خاموش رہا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ مہابیر شارپ مائنڈ کیریئر کی کیٹیگری میں سے ہے۔ ان کی ایک حرکت اسے مشکوک کر سکتی ہے۔ کورٹ میں پیشی کب ہے؟ دوسرے سوال تک مہابیر کا لہجہ نرم پڑ چکا تھا۔ سوموار کو، 2 لفظی جواب ملا۔ میں جاؤں گا پیش ہونے۔ وہ اپنا حکم سناتے بھائیوں کے مابین آیا اور ان دونوں کے گرد بازو حمائل کر کے لاؤنج میں لے آیا۔ زمرود سے سلام کر لینے کے بعد آغا صاحب سے ملے اور پھر صوفے پر بیٹھ کر مہابیر کی کامیابی دیکھنے لگے۔ منزہ اور ہمنا قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ یوشا نے ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر آغا صاحب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ماحول نارمل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آغا صاحب گھر آ گئے تھے۔ مہابیر سلور میڈل جیت کر کامیابی اپنے نام کے لوٹا تھا۔ ایک طوفان تھم گیا تھا مگر دوسرے کو جنم دے کر گیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد زمروش کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی سوچوں میں گم تھی۔ زمر، میری گرے شرٹ کہاں ہے؟ مہابیر گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتے پانی چھڑکتا الماری میں دیکھ رہا تھا۔
जमरोश इतनी मगन थी कि महाबीर की आवाज़ सुनाई न दी। उसे यूं साकत देखकर वो हैरान होता उसके पास आया। उसने नरमी से जमरोश के कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर हाल में लौटी। कुछ कहा आपने? उसने ध्यान महाबीर पर मरकोस किया। तुम कहाँ खोई हो? उसने अपनी बात छोड़कर उसका हाल दरियाफ्त किया। वह उस वक्त ट्राउजर और बात का उनमें मौजूद था। जमरोश ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। डर लग रहा है, आप कोर्ट ना जाओ। उसने अपना अंदेशा जाहिर किया। कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं अपने जुर्म का इतराफ़ कर लूँगा, बता दूंगा वह सब कत्ल मैंने एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन में किए थे। उसने दिलासा देते हुए समरोश को खुद से लगाया, पर उसे तसल्ली न हुई, लेकिन अपने अंदर उठते तूफान को बयान करने को मुनासिब अल्फाज का इंतखाब भी नहीं कर पा रही थी। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर जुमर, मैं आका साहब को जेल नहीं जाने दे सकता, इसलिए मेरा अपना जुर्म कबूल करना लाजमी है। मैं बस क्या और आया। उसे जमरोश का सर अपने सीने से लगाए तसल्ली दी थी। उम्मीद है ऐसा ही हो। उसने महाबीर की बाहों में छुपे इतना ही जवाब दिया। इंसान अपने आप से तो लड़ सकता है, पर अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता, और कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। दूसरी तरफ वो चारंग युषा के कमरे में जमा थे। मुनस्सा और हमना वो कागजात मुशाहदा कर रही थी। उन लोगों ने अगर महाबीर को बता दिया कि प्रॉपर्टी आप दोनों ने वापस ले ली है तो? हमना ने खदशा जाहिर किया। नहीं बताएंगे, ये गरीब लोग पहले ही एक दफ़ा महाबीर के हाथों अपने प्यारे खो चुके हैं, दोबारा ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। युषा बेड पर नीम दराज बैठे सिगरेट नोशी में मसरूफ था। पर महाबीर के कोर्ट में पेश होने का मंतक समझ नहीं आया कि हान मुतजस्सिस हुआ। काफी होशियार हो गया हमारा बड़ा भाई। उसे पता है अदालत उसकी पुरानी मेंटल स्टेट को देखकर उसे उन कत्लों की सजा नहीं देगी। बिगड़े दिमागी तवाज़ुन में क्या जुर्म माफ हो जाता है? ज्यादा से ज्यादा कोई नकदी जुर्माना आयद कर देंगी। इसलिए उसने आगा साहब की जमानत करवाकर खुद को आगे किया। यूशा ने धुआं उड़ाते हुए इंकशाफ किया। उसके इंकशाफ पर किहान, मुनज़्ज़ा और हमना तीनों सख्ते में चले गए थे। फिर तो जब उसे पता चलेगा ये सब हमारा प्लान था, तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। मुनज़्ज़ा ने नफी में सर हिलाते ट्रांस की कैफियत में कहा, अब वो इतना भी सालिम नहीं है कि सगे भाइयों को मार दे। कि हाँ ने उनकी बात को रद्द करते कहा। माहौल में खामोशी छा गई। वो प्रॉपर्टी कब्जा करने पर खुश हो या महाबीर के नॉर्मल होने पर खफा, वो तय नहीं कर पाए थे। मंडे की सुबह समरूश ने दुआ में बैठे काफी वक्त ले लिया। जब आंखें खोली तो चेहरा तर था और उसके दाएं सिमत महाबीर बैठा उसे देख रहा था। मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं की? उसके मुतवज्जा होने पर वो पूछने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बैठे बैठे ही घूम कर रुख उसकी सिमत किया। मेरा फैसला बुरा लग रहा होगा? दूसरा सवाल तजस्सुस भरा था। नहीं, बल्कि ये देखकर अच्छा लगा कि आपको माँ बाप की इतनी कदर है, फैमिली की इतनी फिक्र है। समरूश ने उसे इत्मीनान देना चाहा। मुझे कैद होगी तो? वो थोड़ी के नीचे हाथ रख के उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मैं इंतजार करूंगी। उसने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। मैं जल्द वापस आऊंगा। उसने आगे होकर समरूश की पेशानी पर बोसा दिया। मैं दुआ करूंगी। उससे वो लम्स दिल में उतारा था कि एकदम उसका दिल भर आया। उसे लगा मानो वो उस लम्स को आखिरी मर्तबा महसूस करी हो। 9 बजे वो चारों मर्द हजरात अदालती कार्रवाई के लिए रवाना हो गए। मजबूर आवाम की जानिब से कोई नहीं आया। सरकारी वकील ने कोशिश की, मगर महाबीर की जानिब से उसका दिफाई केस काफ़ी मजबूत था। जज साहब ने महाबीर की मेडिकल रिपोर्ट्स और उसके दिमागी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रिहाई का फैसला सुना दिया। शामिर साहब और महाबीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी वो सब कोर्ट से निकल रहे थे कि युषा को सरफराज साहब की कॉल आने लगी। उसे तेजी से काट कर मोबाइल साइलेंट पर कर दिया। अदालत से वापसी पर उन्होंने कबीले का रुख किया। जिन जिन फैमिलीज का उसने नुकसान किया था, हर घराने को कुछ मुआवजा अदा करते हुए वो माफी मांगने लगा। कोई और मुश्किल तो नहीं है? गुलाम रसूल के घर पहुंचकर नवाब साहब ने मुआवजा देने के बाद पूछा। गुलाम रसूल के बेटे ने जुबान खोलनी चाहिए, मगर वो बूढ़ा मजदूर बीच में टोक गया। नहीं नवाब साहब, कोई मुश्किल नहीं है। उसने हाथ जोड़े सर झुका लिया। शामिर साहब और तीनों बेटे सर को खम देकर निकल गए। उनके जाने के बाद वो जवान लड़का जोश में आ गया। बताने क्यों नहीं दिया? वो अपने बाबा पर बरस पड़ा। क्या मिल जाएगा बताकर? क्या नवाब साहब हमारे खातिर अपने बेटे को सजा थोड़ी देंगे? वो सुर्ख आंखों से बेटे से मुखातिब हुआ। उसके पास कोई जवाब न था। भाई को तो खो दिया, तो मैं नहीं खोना चाहता। जमीन की कीमत तुमसे ज्यादा तो नहीं है? उसने बेटे को सीने से लगाकर तसल्ली दी थी। वो नई नस्ल का लड़का अपने बाप की बेबसी पर खून जलाता रह गया था।